مہمانان گرامی، عزیز طالب علم، السلام علیکم۔ منٹو صاحب نے اس ادارے کے قیام کی افتتاحی رسم ادا کر دی ہے۔ ان کی اجازت سے اب ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اپنی محافل کو اللہ کے پاک نام سے زینت دینا ہمارا فخر ہے۔ تقریب کا آغاز مالک الملک وعلی کل شیء قدیر کے بابرکت نام سے کیا جا رہا ہے۔ اب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں نبی آخر الزماں اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ مہمانان گرامی اسٹیج پر بیٹھ چکے ہیں۔ کارروائی کا باقاعدہ آغاز پھولوں کے گلدستے پیش کرنے سے ہوتا ہے۔ ان ابتدائی لمحات کے بعد اب میں استقبالیہ خطاب کے لیے پرنسپل صاحب جسٹس ریٹائرڈ سید افضل حیدر کو دعوت دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ نساء کی ایک بڑی اہم آیت ہے جس کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ارشاد باری ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُم مِّنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امانتیں حقدار تک پہنچاؤ اور جب فیصلے کرو تو عدل کے تقاضے پورے ہوں۔ اور آج ہم امانت جو ہے وہ حقدار تک پہنچا رہے ہیں۔ جو ہمارے صدر محترم ہیں عابد حسن منٹو کا جو کنٹریبیوشن ہے، ہم اس کو آنر کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کا حق تھا اور ہم نے ان تک یہ پہنچا دیا۔ لاہور اسکول آف لاء کے قیام کے سلسلے میں آج 13 مارچ 221 کے مبارک دن منعقد ہونے والی یہ افتتاحی تقریب اس ادارے کی تاریخ کا پہلا محسوس قدم ہے۔ اس ادارے کے قیام کا محرک یہ جذبہ ہے کہ مستقبل کے معمار جو ہمارے یہاں پیچھے بیٹھے ہیں کو شعور دیا جائے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط، امن، حریت فکر، تدبیر منزل اور ترقی کی ضمانت قانون کی بالادستی ہی سے ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں جبر کے ماحول میں بھی معاشرے قائم ہو جاتے ہیں، لیکن عدل و احسان اور تکریم آدم کے تصورات کا عملی نفاذ قانون کی عملداری اور بالادستی کے بغیر ممکن نہیں۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے تاریخ ان دانشوروں کی نشاندہی کرتی ہے جو کتاب یعنی قانون اور متوازن معاشرے کے باہمی تعلق کا ادراک رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے پہلا معاشرہ بابا آدم نے قائم کیا تھا جب انہیں خلافت عرضی ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، عقل، ارادہ کو بروئے کر لا کر ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی تھی۔ تعلیمی ادارہ کسی جگہ کا نام نہیں
نہ کسی عمارت کا نام ہے۔ ادارہ وہ انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے جو حقوق و فرائض کی ادائیگی کا شعور دینے کے ساتھ ساتھ زندگی میں اخلاقی اصول، مستقل اقدار کی اہمیت بھی اجاگر کرتا ہے۔ ادارہ سازی اور منظم و متوازن معاشروں کا چوڑی دامن کا ساتھ ہے۔ ادارے امن اور اتحاد کے قیام کے علاوہ فکری ارتقاء کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اداروں کی اہمیت سمجھنے والا طبقہ جب اداروں کی بنیاد رکھتا ہے تو افتتاحی تقاریب کے لیے صرف ان احباب کا انتخاب کرتا ہے جنہوں نے ہم اثر معاشرہ میں فکر و عمل، قول و فعل کے اچھے نقوش چھوڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس لیے دو باتوں کا خصوصی حکم دیا ہے، ریکگنیشن آف میرٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ جب انصاف کا مرحلہ آئے، فیصلے کا مسئلہ آئے، تو جج ان اکارڈنس ود دی اسٹیبلش پرنسپلس آف جسٹس۔ قانون کی حکمرانی کا ہدف خوف و حزن کو امن میں تبدیل کرنا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے تاکہ صدیوں کے استحصالی نظام سے انسانیت کو چھٹکارا حاصل ہو اور ان زنجیروں کو کاٹ دیا جائے جو حریت فکر کو جکڑ لیتی ہے۔ دری حالات، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، رہنمائی اور روح اثر کا ادراک بھی اہم ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ استحصالی قوتوں نے انہی عناصر کی مزاحمت کرتے ہوئے نے شکست دی۔ لاہور اسکول آف لاء کا منشور انہی عوامل کا حامل ہے۔ ہمارے لیے اس تقریب کے سلسلہ میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس شخصیت کو اس افتتاحی نشست کے لیے درخواست کی جائے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ درباری سرکاری جو کلونیل ایٹیچیوڈ ہے کہ وزراء کو بلایا جائے، وزیر اعظم کو بلایا جائے، صدر کو بلایا جائے، جن کا چاہے حقوق بشر کے ساتھ کبھی دور کا بھی تعلق نہ ہو، تو ایسی تقریبات کے صدر نشین وہ دانشور ہوں جن کے ترازو میں علم و عمل، عرفان اور عمدہ اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہ ہو۔ چونکہ ہمارا تعلق، ادارے کا تعلق قانون کی دنیا سے ہے، لہٰذا اپنے عہد کے ممتاز قانون دانوں کی فہرست پر غور کرنے والے کارکن اور نظریاتی جدوجہد کرنے والے، حریت فکر کے علم بردار، قائدانہ صلاحیتوں کے مالک، حامل، شفاف کردار، باصول اور اخلاقی حقوق کی پابندی کرنے والوں کی فہرست میں جناب منٹو صاحب کا نام سر فہرست۔ بنا برا ہم نے ان سے درخواست کی، انہوں نے ہماری خواہش کا احترام کیا اور رسم افتتاح کرنے کے بعد صدر مجلس بننا منظور کیا۔ میں ان کے تعارف کی جسارت تو نہیں کر سکتا کیونکہ آپ بین الاقوامی سطح پر معروف ہیں، لیکن آپ حضرات کے ساتھ ان کی زندگی کے چند گوشے شیئر کروں گا، سانجھ کروں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ گلاب کو جس نام سے پکاریں اس کی خوشبو جو ہے وہ روح اکثر کرتی تھی، کو تازی بخشتی ہے۔ منٹو صاحب سے میرا تعارف 1953 میں ہوا، یہ 70 سال کی بات ہے۔ وہ حفیظ کا شعر ہے نا کہ بلبل و گل کی باتوں میں جو کچھ بھی حفیظ کا حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 1-2 برس کی بات نہیں، بلکہ یہ تو نصف صدی سے بھی زیادہ کی بات۔ ہم دونوں صوبہ پنجاب یونیورسٹی کے واحد لاء کالج میں داخل ہوئے۔ عابد اس وقت قومی سطح پر جانے پہچانے ڈیبیٹر تھے اور آپ کی قائدانہ صلاحیتیں اس وقت ابھری جب آپ لاء کالج میں کے صدر منتخب ہوئے۔ لاء کالج کی تعلیم کے دوران 2 اہم اور 2 دور رس واقعات ہوئے جن کا تعلق آئین، اس وقت جب ہم پڑھتے تھے ملک کا کوئی آئین نہیں تھا، 1935 پر گزارا تھا، اس کا تعلق آئین، دستور ساز اسمبلی کے اختیارات اور جمہوری سیاست سے تھا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو سول نوکرشاہی کے ایک فرد نے تحلیل کر کے
غیر جمہوری اور آمرانہ اقدام کیا، جس کی تصدیق، جس کو پہلے تو سید اسمبلی نے ختم کیا، لیکن اس کی توثیق جو ہے وہ فیڈرل کورٹ کے چیف منسٹر جسٹس محمد منیر نے مولوی تمیز الدین اسپیکر کیس والے مقدمہ میں کی۔ اور دوسرا اقدام لاہور میں اور چند شہروں میں جزوی مارشل لا کا نفاذ تھا۔ دستور سار اسمبلی والا مقدمہ اس وقت قومی سطح پر اہم سیاسی اور قانونی موضوع تھا۔ سندھ چیف کورٹ نے مولوی تمیز الدین کی درخواست منظور کرتے ہوئے گورنر جنرل کے حکم کو غیر آئینی قرار دیا تھا، لیکن حکومت نے فیصلہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس انکار کا پس منظر یہ تھا کہ اگر اسمبلی بحال ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان میں 25 دسمبر جو کہ قائد اعظم کا یوم پیدائش تھا، اس دن اسمبلی نے کہا تھا کہ ہم آئین کا اعلان کر دیں گے۔ اگر آئین کا اعلان ہو جاتا تو پھر انتخابات کرانے پڑتے، جب انتخابات ہوتے تو پھر حکومت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو کرنا تھی، لیکن یہ ہمارے دوستوں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ہم دونوں نے فیڈرل کورٹ میں حکومتی اپیل کی کارروائی سننے کا فیصلہ کیا۔ ہماری حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب عدالت عظمیٰ کے صدر نشین جناب چیف جسٹس محمد منیر نے مولوی تمیز الدین کے وکیل کو، ابھی کارروائی شروع نہیں ہوئی، یہ کہا کہ باہر تو سڑکوں پر تو خاموشی ہے۔ تو ہم دونوں بڑے حیران ہوئے کہ کیا سڑکوں پر جو ہنگامے ہیں یہ عدالتوں کے فیصلے پر متاثر ہوتے ہیں؟ تو ہم اس پریشانی میں تھے، ہم طالب علم تھے، ہماری کوئی اتنی زیادہ فہم تو نہیں تھی، آپ تو ماشاءاللہ کافی سیاسی طور پر ایکٹیو تھے۔ تو ہمارے لیے سو دس واز این آبسٹینیٹ کویسچن، جو کہ ہم نے پھر جا کے کافی ہاؤس میں ڈسکس کیا، دیٹ assailed our mind but this intransigent issue remained unresolved for a very long time۔ ان دو واقعات کی روشنی میں برسوں بعد محترمہ بے نظیر کی خواہش پر میں نے پٹو ٹرائل پر 2 کتابیں لکھی، 2 اپنا حصوں میں کتاب لکھی جو کہ خاصی طویل ہے۔ تو اس کی جو ابتدا تھی وہ میں نے اس تصور سے کی کہ no civil government under any constitution was permitted to hold 2 successive party-based general elections for the purpose of peaceful transference of political power to the elected political parties۔ This was the unfortunate situation۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1954 ہماری سیاسی تاریخ کا وہ منحوس سال تھا جب باہمی مشاورت کے اصول کی جگہ تسلط بالجبروت کا پرانا نسخہ آزمایا گیا۔ اس کے بعد وطن عزیز کا کیا حال ہوا، بزبان غالب یہ کہا جا سکتا ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بعد کا دور جو ہے وہ تاریخوں کا دور ہے، یعنی مقتدر اور محروم کے درمیان جگر آزمانے کا دور ہے۔ مارشل لا نافذ ہوتے رہے اور وسائل سے محروم بے یار و مددگار عوام چیخ پکارتے رہے، کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ لیکن کچھ روشن ضمیر دیوانے جانتے تھے کہ شعوب و قبائل کے لات و منات کو جب تک توڑا نہ جائے اور کونا رسم و رواج کو تبدیل نہ کیا جائے، اس وقت نہ تو اس دھرتی پر خدا کا گھر آباد ہو سکتا ہے اور نہ کتاب کا نظام قائم ہونے کا امکان ہے۔ طوفانوں میں لنگر انداز ہونے والے ساحل کے باسیوں کو یقین محمر اور عمل پہم کا پیغام دینے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ مرشد رومی نے اسی مضمون کو مسند میں باندھا ہے کہ ظالم پر رحم کرنا دراصل نوع انسانی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ 1982 میں عابد حسن لاہور ہائی کورٹ کے صدر منتخب ہوئے۔ وطن عزیز کے پہلے خود ساختہ امیر المومنین مرد آئین جناب ضیاء الحق صاحب
کہ آمرانہ نظام حکومت کا دورہ تھا، جب نہ صرف شخصی آزادیوں پر پابندی تھی بلکہ عدالتوں کو بے دست و پا کر دیا گیا تھا، اور گھٹن کے اس ماحول میں جمہوریت نواز نظریاتی کارکنوں کے ننگے جسموں پر تیل سے لبریز چمڑوں سے دودے لگائے جاتے تھے، اور جیل ان کے لیے سکونت تھی۔ اس دورانیے میں کوٹ لکھ جیل میں عابد حسن، اعتزاز حسن اور میں بھی ہم اکٹھے تھے، لیکن ہمارا جو رفاقت تھی یہ حکومت کو پسند نہ آئی اور ہمیں صوبے کی مختلف جیلوں میں بھیج دیا گیا۔ میرے حصے میں اٹک آیا، میں اٹک جیل میں رہا۔ جب ہم رہا ہو کے آئے تو لاہور کے سیاسی لوگوں نے جہاں ایک ہوٹل میں ہمارا ریسیپشن کیا، اور جب میری باری آئی تقریر کرنے کی تو محمد کاظم خان نے کہا کہ شاہ جی کوئی اٹک سی گل سناؤ کہ تھوڑے نال کی ہوا۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جی اب تو حالت یہ ہے کہ بات کرتے کرتے اٹک جاتے ہیں۔ تو یہ فکر پر بڑی داد ملی، اور اگلے دن روزنامہ جنگ کے پہلے صفحے پر یہ فکرہ موجود تھا۔ اور یہاں ضمناً عرض کر دوں کہ اسی دور میں پاکستان بھر کے جمہوریت نواز وکلاء نے پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی بنائی اور اس کی سربراہی بھی جناب منٹو صاحب کے سپرد کی۔ اس ہراول دستے میں میاں محمود علی قصوری ایسے اکابرین بھی شامل تھے، اور جن کی جد و جہد کی وجہ سے MRD کا قیام عمل میں آیا۔ یہ وکلاء کی جد و جہد تھی۔ قلم کے ذریعے جہاد کرنے والوں میں منٹو صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ آپ نہ صرف کتابوں کے مصنف ہیں بلکہ ان کا قلم سیاسی و سماجی شعور بیدار کرنے کا بھی ذریعہ بنا ہے۔ ایک نشست میں منٹو صاحب کی جد و جہد سے بھرپور نظریاتی زندگی کا احاطہ ممکن نہیں۔ میری نظر میں منٹو صاحب کی زندگی کا روشن ترین پہلو یہ ہے کہ آپ جس نظریے سے وابستہ رہے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں آئی، پرخلوص وابستگی سے۔ اس میں مجھے ایک دم لکھا تو نہیں، حافظ کا شعر یاد آ گیا، کہتا ہے وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشم، کہ ہم تو وفا کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ملامت ملتی ہے لیکن ہم خوش رہتے ہیں۔ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشم، کہ در طریقت ما کافری سرانجی دن، کہ میرے مسلک میں افسردہ ہونا، رانج ہونا تو کفر ہے، ہم خوش رہتے ہیں۔ تو یہ عابد منٹو صاحب کی یہ خوبی ہے کہ یہ 1950 کی دہائی سے لے کے اب تک نہ کبھی سرکار دربار کے پیش ہوئے، نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کیا، ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے اور خوش رہے اور اعتراض بھی سنتے رہے۔ اپنے آدرشوں کی آپ جاری آپ کا وظیفہ رہا ہے، روح اثر سے غافل نہ رہے۔ آپ نے اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور اعتراض کرنے والوں سے الجھ کر وقت جیسی دولت کو بھی ضائع نہیں کیا۔ وفاداری بشرط استواری، یعنی کمٹمنٹ کے اس پہلو کو بابا بلے شاہ نے خوب پیش کیا ہے۔ کہتا ہے کہ عاشق ہوئوں رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ، عاشق ہوئوں رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ، تینوں کافر کہندے آہو آہو آکھ۔ آپ کے ہم اثر ظلمت شب کا شکوہ کرتے رہے، لیکن آپ نے جبر کی رات کا تجزیہ کرنے کے بعد نہ صرف اپنے حصے کی شمع روشن کی بلکہ ایک جماعت تیار کی اور کر کے اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کا شعور بھی دیا۔ آپ کی جد و جہد اور تقلید وکلاء تنظیموں کے قائدین کے لیے اتفاق سے ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر بیٹھے ہیں اور کھوسا صاحب بھی کر چکے ہیں اپنی۔ تو وکلاء تنظیموں کے قائدین کی اطلاع کے لرز ہے کہ گھٹن کے اس دور میں جب ہم لوگ سڑکوں پر تھے تو سرکاری درباری ہمیں کہتے تھے کہ یہ چند وکلاء اپنی حدود پھلانگ کر
سیاست میں آ گئے ہیں. تو اس وقت ہمارا جواب یہ تھا, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے جو 5-4 پوائنٹس تھے کہ سیاسی جماعتوں سے پابندی ختم کرو, جمہوری ارتقاء اور سیاسی عمل میں رکاوٹیں پیدا مت کرو. ایک تو ہمارا یہ مطالبہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ عدالتوں کے اختیارات اور آزادی بحال کرو. تیسرا یہ تھا کہ سیاسی قیدیوں پر تشدد ختم کرو اور ان کو رہا کرو. چوتھا یہ ہے کہ مارشل لا ہٹانے کی تاریخ کا اعلان کرو. اور پانچواں یہ تھا کہ آئین کی بحالی کے ساتھ ساتھ قومی سطح پر جماعتی انتخاب کراؤ, ناٹ نان پولیٹیکل, پولیٹیکل پارٹیز کے بیسس پر کراؤ, اور جو اکثریت حاصل کرے اس کو آپ اختیار دے دیں. تو جب وکلاء کی جد و جہد کے بعد مارشل لا ختم ہوا تو عابد صاحب نے ایک لاہور میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا, اب چونکہ جمہوریت بحال ہو گئی ہے, اب سیاست دان جانے اور ان کا کام جانے. ہم تو جاتے ہیں بدھ قدا سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. لیکن وہ پہ بار پر آنا پڑا. قومی و سماجی معاملات میں وکلاء کے نمائندوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے عابد صاحب کو میں 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں. بھٹو صاحب کے دور میں درویش عربی نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا کیونکہ انہوں نے لاہور میں جو تحریک چلی تھی جو بعد میں نظام مصطفیٰ بنی, حالانکہ وہ پہلے اس کا نام نظام مصطفیٰ نہیں تھا, تو ایک مارشل لا لگا دیا تھا. تو اس مارشل لا کو چیلنج کیا گیا تھا درویش عربی کے کیس میں, اٹس اے رپورٹڈ کیس. ہم وکلاء اٹھ کے یہ وقار اس وقت اٹارنی جنرل تھے, حکومت کی طرف سے وہ پیش ہونا تھے انہیں. جب ہم اٹھ کے جا رہے تھے کینی ہال سے تو ابھی باہر سین میں ہی تھے کہ ایک وکیل نے آ کے ان کے منہ پر تھوک دیا. ہم سب بڑے پریشان ہوئے کہ اگرچہ ہم اپوزٹ سائڈ سے کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے. انہوں نے جاتے ہی عدالت کو کہا کہ جناب میں مقدمہ نہیں کروں گا, اگر یہ حالت پہنچ گئی ہے تو وکیل کی تو پھر عزت ہی کوئی نہیں رہی. دا بار از ناٹ انڈیپینڈنٹ. تو ایک دم شمیم حسین قادری, ہی واز ممبر آف دا فل بینچ, وہ اٹھ بیٹھے. یہ بھی ایک عجیب بات تھی. انہوں نے شور چیخ کے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو مجھے قتل کرا دے گا, اور کہہ کے وہ چل پڑے. بینچ ٹوٹ گیا, وہ سارے چلے گئے. اب ہم سب وکیل پریشان کہ اب کیا ہوگا. تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہم وکلائی کو کردار ادا کریں. تو اس وقت پھر ہم نے عابد صاحب کو کہا کہ آپ آگے جائیں بات کریں. انہوں نے پھر جا کے بلایا سب کو, اندر گفتگو ہوئی. ان کے آنسو پتہ نہیں انہوں نے ٹوشو کے ساتھ پوچھے یا کس نے پوچھے قادری صاحب کے. تو اس کے بعد پھر کوئی آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کارروائی شروع ہوئی. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وکلاء کے جو نمائندوں کا یہ کردار ہے کہ وہ کس طرح معاملات کو سنبھالتے ہیں. دوسرا وہ جو واقعہ ہے وہ بھی کوئی کم نہیں کہ آپ سپریم کورٹ بار کے صدر تھے. تو اس وقت ایک عجیب تماشا ہوا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے چیف جسٹس کے عہدے کو ختم کرنے کے لیے داخلی طور پر کارروائی شروع کر دی. ایک حکم دیتا تھا کہ آپ چیف جسٹس ہیں, دوسرا کہتا کہ نہیں. تو اس وقت انہوں نے مصالحت کا کردار ادا کیا. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وکلاء اگر صاحب کردار ہو تو عدالت ہو, حکومت ہو, دے ہیو ٹو ٹیک نوٹس آف دا پرسن. وہ لوگوں کو, مجھے یاد ہے کہ جس ہماری پہلی جو کنونشن ہو رہی تھی, فرسٹ کنونشن مارشل لا کے خلاف, اس وقت عابد پریزیڈنٹ تھے, ان کے بعد پھر میں ہوا. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے بار میں, ان کو ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے جو بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بولے, ان کا پیغام آیا جی کہ 2 منٹ گل سنو میری آ کے. یہ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جا کے سونا ہے, کیا بات ہے. تو گورنر جیلانی, چیف پنجاب کا مارشل ایڈمنسٹریٹر, وہ خاموشی کے ساتھ, اور تو جیلانی صاحب ایڈوکیٹ جیل کے کمرے میں بیٹھے تھے. انہوں نے ان کو کہا
کہ منٹو صاحب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کنونشن کو ختم کر دیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ پھر حالات نہ خراب. انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے, آپ پولیس کو کہہ دیں کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بڑھے, وہ سڑکوں پر نہ آئے, تو ہم آپ کو امن کی ترجیح دیں. اور وہ خاموشی سے چلا گیا. انہوں نے آ کے کہا جی کہ میری یہ گل ہوئی ہے. میں کہ بہت شکریہ. اگلے دن کوئی پولیس نہیں تھی. دس واز دا ریسپیکٹ دیٹ دی لیڈرز آف دی بار کمانڈڈ. اور یہی ایک ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے. اب شامی صاحب بھی آ گئے ہیں. انہوں نے بھی بڑی اس دور دے وچ ماشاء اللہ پٹو دور دے وچ بھی ضیاء دور دے وچ انہوں نے بھی بڑی مار کھادی. آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے. آخر میں ایک دو باتیں. وکالت, سیاست, مزاحمت, امر پہم منٹو صاحب کے خاندان کی میراث ہے. آپ کا ہونہار فرزند بلال منٹو اب چوتھی یا پانچویں پشت میں قانون کی بالادستی کا علم تھامے ارتقائی منازل طے کر رہا ہے. ہماری دعائیں عزیزم کے ساتھ ہیں. میں نوجوان طالب علموں کو اب مخاطب ہوں. دو باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں. پہلی یہ کہ زندگی ہر قدم پر انسان کو آزماتی ہے, اور جتنا ایک شخص کمیٹڈ ہوگا, نظریاتی ہوگا, اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ قدرت بڑی فیاض ہے, کسی کے محنت کا اجر روکتی نہیں. اگر آپ محنت کریں گے تو قدرت کی, اللہ کی فیاضی پر یقین رکھیں, وہ آپ کو مالا مال کر دے گا. آپ کی کوشش کے بغیر بھی وہ سب کو دے رہا ہے. لیکن اگر آپ اس اصول کو رکھیں تو انشاءاللہ آپ کبھی. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو وکیل کہلوائیں گے یہاں سے فارغ ہو کر. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار اسماء الحسنی ہیں اس میں ایک نام الوکیل ہے. تو آپ نے اس کا لحاظ رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں نے کافی وقت لیا ہے تو